سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ علامہ محمد اقبال چشتی صاحب اکاڑوی دامت برکاتہم القدسیہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو تھا وہ برملا اور ڈنکے کی چوٹ پہ پیش کر رہے تھے، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں اشعار سے پہلے جو آپ نے نثر میں جملہ کہا اسی کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ نہ مولا علی کی مثال ہے اور نہ ہی سیدہ فاطمہ زہرا کی مثال، کوئی مثال کیا کہہ، دونوں ہستیاں عظیم ترین ہستیاں ہیں۔ علی کعبے میں آیا ہے اور سیدہ کعبے کے گھر میں تشریف، ایک کعبے میں آ رہا ہے، دوسری کعبے کے گھر میں تشریف، تو یقیناً پھر ذکر تو دونوں کا ساتھ ہوگا ہی، اور سیدہ کائنات اور مولا علی کیا کہنا، نکاح بھی عرش پہ ہو رہا ہے اور اللہ فرما رہے میں نے کر دیا محبوب آپ بھی فرش پہ کر دیا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں سیدہ طیبہ کا ذکر کروں، ساتھ علی کا ذکر بھی ہوگا، سنیں گیا، اور سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی 108 نمبر سورہ، اور میں نے 108 ایسے نہیں کہا، کسی حکمت کے تحت کہا ہے، کیونکہ علم العداد میں حروف ہمیشہ جمع ہوتے ہیں اور جب آخری عدد رہ جاتا ہے اس پر وضاحت ہوتی ہے، تو اگر 108 کو جمع کریں تو 9 بنتا ہے، اور شاید آپ کو یاد ہو سیدہ کائنات کا نام فاطمہ، اس کا بھی آخری عدد 9 ہی ہے، اور 9 گنتی کا آخری عدد ہے کہ جہاں حد ہو جاتی ہے وہ 9 ہے، اور گرامی قدر 9 ایسا عدد ہے جو ضرب دیتے جائیں، جتنی بھی اربوں خربوں مرتبہ دیتے جائیں ضرب، نتیجہ 9 ہی نکلے، 9 کو 1 سے ضرب دو 9، 2 سے ضرب دو 18، 1 اور 8 9، 3 سے ضرب دو 27، 2 اور 7 9، 4 سے ضرب دو 36، 3 اور 6 9، ٹھیک ہے، اس سے آگے بھی بڑھتے جاؤ، 5 سے ضرب دو 45، 4 اور 5 9، 6 سے ضرب دو کتنے ہو گئے 54، 5 اور 4 9، 7 سے ضرب دو 63، 6 اور 3 9، 8 سے ضرب دو 72، 7 اور 2 9، 8 سے 7 اور 2 9، 9 سے ضرب دو 81، 1 8 اور 1 9، 10 سے ضرب دو 90، صفر کی طاقت نہیں 9، 11 سے ضرب دو 99، 9 اور 9 18، 1 اور 8 9، 12 سے ضرب دو 108، تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، ضرب دیکھ کے بھی دیکھ لو، تجھے 12 نظر آئیں گے، ادھر 12 نظر آئیں گے، ادھر 108، اور آپ کو یاد ہوگا یہ سورت تب نازل ہوئی جب ایک آس نامی کافر نے یہ تانا دیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نعوذ باللہ ابتر ہو۔ اللہ نے قرآن وہ سورت جسے سورہ کوثر کہتے ہیں، جبریل کو جاؤ حضور کی بار رب فرما رہا ہے اِنَّا آتوئینا کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ اب جواب مل گیا جس نے کہا تھا، اور بلکہ ہر ایک کو جواب دے دیا جو کہے گا، جو کہہ چکا ہے، جو کہہ رہا تھا، کہا اِنَّا شَانِي آقا هُوَ الْعَبْتَرْ۔
ہم نے آپ کو خیر کثیر کوثر عطا کی، کثرت، نماز پڑھو، قربانی دو، بے شک جو تیرا دشمن ہے نسل اس کی نہیں، اب تر وہ رہے گا۔ اور پورے قرآن میں لفظ کوثر ایک بار آیا ہے، صرف ایک بار آیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے بولو یا نہ بولو۔ یوم کا لفظ قرآن میں 365 بار آیا ہے، دن بھی 365، شہر کا لفظ قرآن میں 12 بار آیا ہے، مہینے بھی 12، سبع سماوات کا لفظ قرآن میں 7 بار آیا ہے، آسمان بھی 7۔ لفظ کوثر پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے۔ جیسے قرآن میں کوثر ایک ہے، مرضی ہے تیری ایسے کائنات میں سیدہ فاطمہ زہرا بھی ایک ہے، کوئی آپ کی مثل نہیں۔ گرامی قدر سب کی نسل بیٹوں سے، مگر رب فرما رہے محبوب آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ کیا ہے کوثر؟ پڑھو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا کوثر نہر ہے، اب نہر میں ہوتا ہے پانی، پانی پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کر بھی دیتا ہے۔ کون سا گھر ہے جو پاک بھی ہے اور اس چوکھٹ میں جو آئے اللہ اسے گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے؟ تو وہ گھر سیدہ کائنات کا گھر ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، تفسیر الکبیر لکھنے والے امام فخر الدین رازی آپ فرماتے کوثر سے مراد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ عادلہ حافظہ سیدہ بطول حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ یہاں تک نہیں، تفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں کوثر سے مراد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، ارے امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام محمد نقی، امام حسن عسکری۔ ارے آپ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، فخر الدین رازی کہتے ہیں امام مہدی تک جتنے بھی ہیں یہ سارے کوثر ہیں، کوثر ہیں۔ یہاں تک نہیں، امام شاوی کو پڑھو، کہا اولاد پاک، مدارج النبوہ میں شاہ عبد الحق ولی دہلوی کو پڑھو، کہا سیدہ فاطمہ زہرا اور آپ کی اولاد پاک۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد طیب، نفیس، طاہر اولاد پاک ہے۔ کون ہے نفیس؟ کون ہے طاہر؟ کون ہے پاک؟ بول رہا ہے عرش پہ داور، بول رہا ہے عرش پہ داور، بول رہا ہے عرش پہ داور، بول رہا ہے عرش پہ داور۔ تینا کر کوثر بول رہا ہے عرش پہ داور، بول رہا ہے۔ علماء نہیں، بزرگ نہیں، بیمار بھی نہیں، باقی ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو جو سیدہ کائنات کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، فرش پہ اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور، چوم رہے تھے پیار سے سرور، عرش سے دی آواز خدا نے اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ۔ بول رہا ہے عرش پہ داور، بول رہا ہے عرش پہ داور، کوثر بول رہا ہے عرش پہ داور، بول رہا ہے عرش پہ داور، کوثر۔ فصلی لربک وانحر، شکر کے سجدے کیجئے، سجدے کیجئے سرور، شکر کے سجدے سجدے کیجئے سرور، شکر کے سجدے سجدے کیجئے سرور، سجدے کیجئے سرور، جب آس نے یہ
کہا، کافروں نے یہ کہا، حضور کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی۔ رب نے جبریل کو بھیج کے کہا پریشان نہیں ہونا، محبوب سے کہو جب صورت دی کہا لکھو اور کعبے کی دیوار دروازے کے سامنے لٹکا دو۔ جس نے کہا تھا وہ پڑھ پڑھ کے پسینہ صاف کرتا رہا، سوچتا رہا، ادھر ہم کہہ رہے ہیں ادھر رب جواب دے رہا ہے، رب بول رہا ہے تیرا آنا جانا دیکھا، ابو پریشان نہیں ہونا، تیرا گھر سے ادھر غار ہیرا صفا مروہ کعبہ تیرا آنا جانا دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا، اپنا پاک خزانہ دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا، علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں، مرضی ہے تیری، فاطمہ کوئی نہیں۔ کون ہے جو ایک ہاتھ علی کے نام پر اور دوسرا سیدہ کے نام پہ کھڑا کرے گا؟ ایسے نہ یار، اٹھاؤ نبی صاحب بھی تشریف لے آئے، دونوں ہاتھ بلند چاہیے، دونوں ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری 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 حیدری۔ علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا، علی اور بھی ہیں، حسن بھی علی، حسین بھی علی، یہاں تک کہ سیدہ زینب بھی علی۔ نبی صاحب عبدالحق صاحب تشریف لے آئے، پھر آدھے تشریف، پھر کہہ رہا ہوں ارے علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا، علی اور بھی ہیں، حسن بھی علی، حسین بھی علی، سیدہ بھی علی۔ نصیر الدین شاہ صاحب نے اس کے بارے میں کہا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے۔ علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا، اور شام کے محل میں پیر نصیر الدین نے نقشہ کھینچا، کہا ہر کان میں رس گھول رہے ہو جیسے، جبریل زبان کھول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا، علی اور بھی ہیں، علی اور بھی ہیں کردار میں، علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا، علی اور بھی ہیں، علی اور بھی ہیں۔ ارے تین باتیں عباس میں بھی ملتی تھی جو علی میں ملتی ہے، جو علی اور عباس میں ملتی تھی۔ کیا بہادر علی بھی بڑا تھا، بہادر عباس بھی بڑا تھا، جھنڈا علی کے پاس بھی رہا، جھنڈا عباس کے پاس بھی رہا، جوڑ علی کا بھی نہیں تھا، جوڑ عباس کا بھی نہیں تھا۔ جب علی آئے تو تب علی نے بھی آنکھیں بند رکھی، اٹھا کے ہاتھ بولو جب عباس آئے تو عباس نے بھی آنکھیں بند رکھی، علی نے آنکھیں تب کھولی جب حضور آئے، عباس نے آنکھیں تب کھولی جب حسین آئے، جب حسین آئے۔ علی اور بھی ہے کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں ارے علی نے تب کھولی جب حضور آئے۔ مجھے کہہ رہے ہو پھر پڑھو، میں پھر کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا تجھے علی کا واسطہ، پھر بول رہا ہوں ارے علی کا جوڑ بھی نہیں، عباس کا جوڑ بھی نہیں۔ علی آئے تو علی نے تب کھولی جب حضور آئے، عباس نے تب کھولی جب حسین آئے، جب حسین آئے۔ علی اور بھی ہے کردار میں حیدر کے سوا۔ اگلے جملے میں چپ نہ رہنا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔
سوا کس کی جرت ہے کہ رکھے قدم مہر نبوت پر؟ تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، عابد خیال یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر۔ ہاں ہاں، بیٹی کی شان معلوم کرنی ہو تو تین باتوں کا خیال رکھو، تجھے پتا چل جائے گا بہتر بہترین کیا ہے۔ سنو، پہلے یہ دیکھو بیٹی کس کی ہے، پھر یہ دیکھو بیوی کس کی ہے، پھر یہ دیکھو ماں کس کی ہے۔ مجھے سیدہ سے کوئی بہتر دکھا، بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی۔ ایک ہاتھ امام حسن اور دوسرا حسین کے نام پہ اٹھا کے بولنا، ماں ہے تو جنت کے سرداروں کی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر، بول رہا آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اِنَّا شادی آقا ہوا الابتر۔ قبلہ موجود ہے، اگر شادی کے ساتھ من ہوتا تو پھر صرف اور صرف یہ بات آس کے لیے تھی کہ جس نے یہ کہا بس وہ ابتر، کہ شادی اکیلا آیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے چاہے دشمن تھا، چاہے ہے، چاہے ہوگا، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے ابتر رہے گا، جلنے والی۔ آخری شعر پھر روانہ ہوں گے، جلنے والی آنکھ جلے گی، جلنے والی آنکھ جلے گی، بیٹی سے ہی نسل چلے گی، بیٹی سے ہی نسل چلے گی، بیٹی سے ہی نسل چلے گی۔ تیرا ہر دشمن ہے اب ہر دشمن ہے اب تک، تیرا ہر دشمن ہے اب تک، تیرا ہر دشمن ہے اب تک۔ کہہ دیتا ہوں، جلنے والی آنکھ جلے گی، بیٹی سے ہی، بولو نا یار، بیٹی سے ہی نسل چلے گی۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، میں نے پہلے کہا شادی من کے ساتھ ہوتا تو صرف اس کے لیے تھا، یہ سب کے لیے تھا، ہے، ہوگا۔ چلیں ذرا ہوگا کی طرف چلتے ہیں۔ میدان ہے کربلا کا، پھر ہے شام۔ ارے اس شام میں حسین کا ہے ایک بیٹا جسے امام زین العابدین کہتے ہیں، اور اسی شام میں یزید کے ہیں 15 بیٹے، ادھر ایک ہے، ادھر 15 ہیں۔ ارے وہ 15 ہو کے دنیا سے اب ڈر گئے ہیں، نسل کسی کی بھی نہیں، اور ادھر حسین کا ایک بیٹا جسے امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یہی ہے کثیر، یہی ہے کثرت، یہی ہے کوثر۔ ادھر رہا نہیں، ادھر کثیر کثیر کثرت۔ تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ اس آیت کے مفہوم میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ تیرا ہر دشمن ہے اب تک، تیرا ہر دشمن ہے اب تک، امداد نعرہ حیدری، حیدری۔ مجھے بار بار
بار کہتے ہو میں بار بار کہوں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے. 1 منٹ کے لیے اٹھا لو ہاتھ. مائک سے جدا ہو رہا ہوں, پھر بول رہا ہوں, پھر بول رہا ہوں. تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, جو علی کی روح کا چین 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 ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں, کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے, وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو نہ مٹ سکا وہ حسین. تیرا ہر دشمن ہے اب تک, دین کو سر بول رہا ہے, عرش بتاور بول رہا ہے, عرش بتاور دین کو سر. رک جاؤ, یہ حکم صرف میرے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں, یہ جنات کے لیے نہیں, اصحاب کے لیے نہیں, بلکہ یہ فرشتوں کے لیے بھی, اور ہر فرشتے کے لیے تو ہے, یہ اسرائیل کے لیے بھی. رک جاؤ تعظیم ہے لازم, اس گھر کی تکریم ہے لازم. ریئر ردیف چل رہی تھی, کوثر, بہتر, ابتر, ٹھیک ہے. اب غور کیجئے گا, رک جاؤ تعظیم ہے لازم, اس گھر کی تکریم ہے لازم, رہتی ہے اس گھر کے اندر. انا آتونا کل کوثر. میں صدا دینا بارگاہ حسن کائنات. ہاں حیدر جی. تو محمد اعظم قادری بھی لاہور سے ماشاءاللہ جوش و خروش کے ساتھ سن بھی رہا ہے شہزادہ, اور انشاءاللہ آپ کو سنائے گا بھی خوب. حیدر حیدر کی صدائیں. اس سے پہلے ایک دفعہ اس نے پڑھ لی, پورا آدھا گھنٹہ انہوں نے پڑھا ہے. ہاں پتہ چل گیا, ساؤنڈ پہ قبلہ لگائی ہوئی تھی, ان کی نعت حیدر حیدر ہو رہی تھی. تو اب آپ خصوصی